اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وگرنہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاتا۔ شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے وقت پر ہی حقیقت سے آگہی ہو گئی۔ گزشتہ دنوں دوران سفر ایک حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی۔ سفر طویل تھا، اس لیے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ چلتے چلتے ملک میں رائج نظام جمہوریت پر بات چل نکلی تو حضرت صاحب نے بتایا کہ ملک میں رائج نظام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مگر میں کہاں ماننے والا تھا، وہی باتیں جو اسکول کالج کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں لگا میں ان کو دلائل کے طور پہ استعمال کرنے کہ جناب قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اسلام کے نام پر بنایا، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، عورتوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی، ماؤں نے بیٹوں کی قربانی دی، بیویوں نے اپنے شوہروں کی اور بہنوں نے اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے، پھر جا کر کہیں پاکستان بنا۔ تو ان صاحب نے میرے سارے دلائل ایک ہی بات سے توڑ دیے۔ وہ فرمانے لگے اگر پاکستان اسلام کے نام پر بن چکا ہے تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں؟ میرے پاس سوائے اس جواب کے اور کوئی جواب نہ تھا کہ جناب مسٹر جناح کو وقت نہ ملا، اس لیے پاکستان میں اسلام نافذ نہ ہو سکا۔ انہوں نے میری اس بات پر بھی ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ میں پھر چپ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر مسٹر جناح ہی فقط پاکستان میں واحد شخص تھا جس نے اسلام نافذ کرنا تھا تو پھر باقی پوری قوم میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسلام کے چاہنے والا ہوتا، پسند کرنے والا تھا، نافذ کرنے والا ہوتا۔ وہ کہنے لگے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسٹر جناح نے اسلام نافذ فقط اپنی ذات کے لیے کرنا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو مطلب بات ختم۔ اگر وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے ادارے سارے مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے نفاذ میں حائل اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو اسلام نافذ نہیں ہونے دے رہی۔ اگر ہم سب مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو چاہنے والے ہیں مگر ہم چاہ کر بھی نافذ نہیں کر پا رہے۔ آج ہم سب آزاد ہیں، آپ ہی کے کہنے کے مطابق بہت قربانیاں دینے کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا اسلام کے نفاذ کے لیے، تو پھر پاکستان میں 100% مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام نافذ کیوں نہیں کر سکے؟ جبکہ اللہ بھی سب کا ایک، رسول بھی سب کا ایک، کتاب اللہ بھی سب کی ایک۔ تو پھر انہوں نے میری اس بات پر توجہ دلوائی جس پر کبھی بھول کر بھی میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ انہوں نے بات شروع کرنے سے قبل مجھے چند مثالیں جس کی تائید میں ظاہر ہے میں سر تسلیم میں خم کیے نہ رہ سکا۔ وہ حضرت کہنے لگے آپ یہ بتاؤ دودھ پاک ہوتا ہے نا، اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو وہ فرمانے لگے اگر اس میں پیشاب ڈال دیا جائے تو کیا دودھ اگرچہ اللہ کی نعمت ہے مگر ناپاک چیز اس میں شامل ہو جانے سے کیا یہ پاک رہ جائے گی؟ میں نے ان سے کہا ظاہر ہے کبھی بھی نہیں رہے گی، ہمیں اسے پھینکنا پڑے گا، اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل درست بات ہے۔ پھر وہ حضرت کہنے لگے کہ اگر کسی بندے کو ٹانگ پر گولی لگ جائے اور ڈاکٹر کہے جان بچانے کے لیے ٹانگ کاٹنا ناگزیر ہے تو اس بندے کو بچانے کے لیے ٹانگ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور بندے کو مرنے سے بچا لیا جائے تو کیا یہ سب اس کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں؟ میں نے پھر ان کی تائید میں کہا جی ہاں بالکل یہ بہت اچھی بات ہے، جان سے بڑھ کر بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ایک تو کیا اگر اس کی دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی جائیں جان بچانے کے لیے تو اچھی بات ہے، جان تو بچ جائے نا۔ تو وہ حضرت مسکرائے اور کہنے لگے میاں جب آپ دنیاوی معاملات کو، چیزوں کے امور کو، درست اور غلط کو سب جاننے کا شعور رکھتے ہو تو پھر یہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں سوچ اور غور و فکر کرتے کہ رائے جمہوری نظام یہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کا ہے جسے پہلے روز سے ہی آپ کے مسٹر جناح نے 2 ٹوک الفاظ میں تسلیم کیا اور نافذ کر کے گیا۔ جب دودھ میں قطرہ پیشاب کا اسے پاک نہیں رہنے دیتا تو اللہ تعالیٰ کے دین حق میں کفر کی آمیزش تم لوگ کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ جس شے کی بنیاد تمہارا ایمان ہو، جس پر انحصار پورا دین ہو، جن کے احکامات پر ساری دنیا کے حکمران کا سر تسلیم خم کرنا فرض عظیم ہو، اس میں ملاوٹ ہی نہیں بلکہ سارے کا سارا بدل کر اسلام کا لیبل لگا کر اس کو اسلامی نظام اور اسلامی شعار اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی نظام حکومت کے طرز عمل اور اسلامی فکر و عمل، اسلامی تعلیم و ہنر، الغرض اسلام کی ہر بنیادی اصولوں کو باطل یعنی کافروں کے نظام میں ضم کر کے نظام اسلام کا تصور کرنا اور باطل نظام کے تحفظ کے لیے جان و مال پانی کی طرح بہانا، کیا یہ سب مسلمان ہی کرتے ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہی کرتے رہے ہیں؟ میں ان کی باتیں حیران و پریشان ہو کر اس انکشاف پر دم سادے چپ چاپ سن رہا تھا۔ وہ حضرت کہتے چلے گئے اور میں سنتا چلا گیا
اور دوسرے لفظوں میں میں خود پر ہی لان تان کر رہا تھا کہ نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر نظام کفر کے تحفظ پر مہر لگائی ہے۔ وہ حضرت فرمانے لگے، مروجہ نظام جمہوری غیر اسلامی نظام ہے، یہ کافروں کا نظام ہے اور کافر ہی اس نظام کے محافظ ہیں۔ اگرچہ اس کو چلانے والے کلمہ گو مسلمان ہی ہیں، مگر نظام جمہوریت کے تحفظ کی شرط کے ساتھ یہ حکمران بنتے ہیں اور نظام جمہوریت کے تحفظ کے لیے اس کو چلاتے ہیں۔ آپ اور میں سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ حکمران نہ تو عالم ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی شیخ الحدیث ہوتے ہیں، نہ ہی علامہ ہوتے ہیں، نہ ہی قاری مولوی اور حافظ قرآن ہوتے ہیں، بلکہ حکمران تو ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، مرزئی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر جمہوریت کو تسلیم کر کے اور اس کی حفاظت کی قسم کھا کر۔ وہ بالکل کافروں کا طریقہ انتخاب الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، جس میں شرابی، زانی، نمازی، جواری، نیک، پرہیزگار، ہندو، سکھ، عیسائی، الغرض ہر طرح کے فرد کو برابری کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ شخص زیادہ ووٹوں کے حصول کے ساتھ بآسانی حکومتی نمائندہ بن سکتا ہے، بنتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ اپنی بات مکمل ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا، ایمان سے بتاؤ، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میری اس بات سے تم متفق ہو؟ میں نے شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا، جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ سب تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے جیسا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ پھر ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہمیں آزادی نہیں ملی؟ میرے اس سوال پر انہوں نے جو جواب دیا وہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین پھٹ رہی ہو اور میں اس میں دفن کیا جا رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں جشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس کا شکر بجا لایا جاتا ہے، جشن نہیں منایا جاتا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں ہمیں آزادی دی گئی ہے، مگر کافروں کے نظام کے تحفظ کے لیے۔ ہمیں آزادی دی گئی ہے تو کافروں کے نظام کے مطابق اپنے نجی معاملات، وہ لڑائی جھگڑے کے ہوں، چوری ڈکیتی کے ہوں، قتل و غارت گری کے ہوں، طلاق اور وراثت کے ہوں، تجارتی ہوں، صنعتی ہوں، تعلیمی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، ہمیں ہر حال میں ان کے نظام کے مطابق ہی اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے آزادی دی گئی ہے۔ مجھے سوالاً جواباً حضرت کہنے لگے، دیکھو تم ایک مسلمان ہو، میری چند باتوں کا ہاں یا نہ میں جواب دو گے؟ میں جو پہلے ہی کافی شرمندہ تھا اور حقیقت حال سے لا علم ہونے کی وجہ سے سوچوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، ان کی یہ بات سن کر میں بکھلا سا گیا، مگر ہمت یکجا کرتے ہوئے کہنے لگا، جی ضرور پوچھئے۔ وہ کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ ہمارے اسلام میں عورت اجنبی یعنی غیر مرد سے تنہائی میں بات کر سکتی ہے، مل سکتی ہے، کہیں اندر باہر آنے جانے کی اجازت ہے اسے، حتیٰ کہ وہ حج یا عمرہ ادا کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو بالکل غلط ہے۔ اسلام میں تو عورت کو بہت سخت تاکید ہے تاکہ وہ اپنے چچا، تایا، ماموں زاد کے لڑکوں سے بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ رشتے میں عورت کے لیے نامحرم ہوتے ہیں، اور پھر اجنبی میل ملاپ سے تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر وہ حضرت بولے، اب آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ مروجہ نظام تعلیم، مروجہ نظام جمہوری اور مروجہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد نظام پنپ رہے ہیں یہ کافروں کے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں۔ اگر اسلام کے نظام ہوتے تو عورت کو گھر کی چادر چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا جاتا، مگر اب کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں آج مسلمان کی عورت غیر مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی دکھائی نہ دیتی ہو۔ ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، دوڑ۔ جب مسلمان عورت کھیلوں کے میدان میں اتر چکی ہے تو باقی پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے؟ بینک، سکول، نرس، ڈاکٹر، دفتر، فیکٹری، ملوں، کارخانوں میں تو بیچاری پہلے ہی اپنی عزتیں نیلام کروا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب تو جمہوری نظام کے حصے داروں میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور چوکوں، کھمبوں اور دیواروں پر اس کی تصاویر چسپاں ہوتی ہیں، اور خاندان والے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی الیکشن لڑ رہی ہے۔ جو کام لڑنے لڑانے سے حکومتوں کے حصول کا باعث بنے، کیا آپ توقع کر سکتے ہو کہ وہ کام ہم مسلمانوں کے نظام حکومت کا حصہ بھی ہوگا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں چپ چاپ سن رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے علم اور معلومات عامہ پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ پھر فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ، ہمارے اسلام میں کنواری اور کنوارے زانی کو کوڑے مارنے اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل ہے۔ پھر فرمانے لگے، کیا چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، جی بالکل ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے، قتل کا بدلہ قتل ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، جی بالکل ہے۔ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے، یہی سزائیں ہمارے دین حق میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ حضرت فرمانے لگے، تو پھر یہ بتاؤ کہ جب سے مسٹر جناح نے پاکستان بنایا ہے
اور جمہوری نظام کو نافذ کیا ہے، آج کے دن تک یہی نظام چلتا آ رہا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں، زانی کو سرعام سنسار کیا گیا ہو اور قاتل کو قتل کیا گیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، سچ میں ایسا تو قانون ہی نہیں بلکہ تھانے سے سلسلہ چلتا ہے اور سپریم کورٹ تک لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہوئے سنگین ترین سزا بھی زیادہ سے زیادہ عمر قید میں بدل جاتی ہے۔ وہ فرمانے لگے اسی طرح تمام تر ادارے سودی نظام کی لعنت میں گرفتار ہیں، وہ بینک ہوں، تجارتی مراکز ہوں، صنعتی میدان ہوں، چھوٹے موٹے نجی کاروبار ہوں، سبھی سود جیسی لعنت میں ملوث ہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے شراب جہاں حکومتی سرپرستی میں بیچی اور خریدی جاتی ہو، تمام غیر شرعی امور جو فرنگی نظام کی سرپرستی میں حاصل ہوں، اس نظام کو اسلامی نظام سے جوڑنا یہ کس قدر خوفناک بات ہے۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ بیٹا باتیں بہت ہیں مگر میرا سٹاپ آنے والا ہے، لہٰذا جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں انہی پر غور و فکر کرو اور اب خود سے غور کرو، خود سے فکر کرو، اور پھر اللہ کریم کے نظام حق کو سمجھو گے تو سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ فرما کر وہ حضرت اپنے مطلوبہ سٹاپ پر اترے اور مجھے حقیقت کے آئینے سے متعارف کروا کر تحقیق کی کھلے عام مجھے دعوت دے کر چلے گئے۔ اور پھر جب میں نے خود سے رفتہ رفتہ ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا، تاریخی حوالہ جات تک دسترس حاصل کی، پتہ چلا کہ سچ میں ان کی ایک ایک بات سچے موتیوں کی مالا ہے۔ آئیے جناب اب آپ بھی غور کیجئے اور آپ بھی میری طرح ناقص العلم اور غلط معلومات کی دلدل سے نکلیں اور مسلمان بن کر سوچیں کہ جو مسلمان لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالتے ہیں ان کے انجام پر بغور نگاہ ڈالیں کہ یہ سب کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو حق مانتے ہیں، قرآن کریم پر ان کا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا سمیت آپ کے ہر نظام کو نظام رحمت سمجھتے ہیں، مگر لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر نظام کافروں کا چاہتے ہیں، ان کے رائج کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ مچ ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں؟ کیا یہ اللہ رسول کے احکامات کو اپنے لیے رحمت نہیں سمجھتے؟ کیا یہ دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنا نہیں چاہتے؟ کیا یہ امن، چین، محبت، اخوت اور پیار و محبت کے ساتھ آپس میں الفت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کر کے نہیں رہنا چاہتے؟ کیا یہ اپنی بہن بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادروں میں رکھنا پسند نہیں کرتے؟ کیا یہ زانی، شرابی، جواری، قاتل اور چور کو سرعام فوری سزاؤں کے حق میں نہیں ہیں، جن سے ان کا پیسہ بھی خرچ نہ ہو اور وقت کی بربادی بھی نہ ہو؟ کیا یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رحمت نہیں سمجھتے؟ کیا ان سب کا ایک اللہ نہیں ہے، ایک رسول، ایک کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ اپنی بہن بیٹی کی عزت، عفت اور پاک دامنی کو محفوظ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا یہ محرم نامحرم کی قید سے اپنی عزتوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہمارے مسلمان بھائی یہ نہیں جانتے کہ جمہوری نظام جو کہ کافروں کا نظام ہے، اس نظام میں ہمارے رب کی قائم کردہ سزاؤں کو، حدود کو، عدل و انصاف کے پیمانوں کو، پردہ، چادر اور چار دیواری کو وحشیانہ، ظالمانہ، غیر شرعی سزاؤں کا نام دے کر اسلامی سزاؤں کے نفاذ کی بجائے کافروں کے ترتیب شدہ نظام کے مطابق ہمارے مسلمان ان کی وضاقت اپنا کر انہی کے نظاموں کے تحفظ کا حلف لے کر جج، وکیل، سپاہی اور فوجی بنتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے تو سمجھ آ گئی، اب آپ بھی ایمان سے بتائیں کیا اللہ رسول کے ساتھ ہماری یہ وفاداری ہے یا غداری ہے؟ اللہ رسول کے دشمنوں کے ہاتھ ہم مضبوط کر رہے ہیں یا کاٹ کر پھینک رہے ہیں؟ تو جناب سوچیں اور غور کیجئے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک روز اللہ کریم اور نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ سوچیں تب ہم کس منہ سے جائیں گے؟ اگر آج زبانی کلامی فقط اپنی زبان کی حد تک تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام بھی رحمت ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مگر عملی طور پر عمل کا نظام کافروں کا چاہتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر کافروں کے نظام کے تحفظ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، جبکہ ہمارے سر پر نہ تو کسی نے تلوار رکھی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نے ہمیں ڈرایا اور دھمکایا ہوتا ہے۔ تو جناب اب یقیناً ہم راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے اور ہماری منافقت چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم فقط نام کے مسلمان ہیں، جی ہاں فقط نام کے، وگرنہ تو یقیناً اب ہم سب اس حقیقت کو جان گئے ہیں کہ قطاروں میں کھڑے ہو کر
ووٹ ڈالنے سے بندہ مسلمان تو رہتا ہی نہیں بلکہ اسلام کے دشمنوں کا ترجمان، سہولت کار اور محافظ بن جاتا ہے، اور پھر یوں دیکھتے ہی دیکھتے امت مسلمہ اپنی پہچان، اپنی شان، اپنی آن سب کچھ یہودی تہذیب میں گم کرتی چلی جاتی ہے۔ اپنے اسلاف کا وہ خاصہ جو دشمن خدا کے واسطے رعب، دبدبہ اور خوف تھا، اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا کافروں کے نظاموں کو مضبوط نہ کیجیے، کسی اہل علم سے رابطہ کیجیے یا خود سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں تو بازار میں تاریخ اسلامی کی کتب متعدد مل جاتی ہیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر چل کر عمل کر کر ہی مسلمان رہ سکتے ہیں۔ آج دین اسلام کی تعلیمات سے دور رہ کر مسلمان کس قدر پستیوں میں اتر چکا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ آج مسلمان احکام خدا سے روگردانی اور کافروں کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان اس بات کی روشن دلیل ہے، آج دنیاوی چکا چوند اس کے کردار میں غلامی بن کر دکھ رہی ہے۔ تقوی پرہیزگاری کا پیکر جو مسلمان تھا، آج جانوروں سے بدتر اور گمراہ کن لوگوں کی پیروی کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ شاید ہی آج سے پہلے ایسا دور گزرا ہو کہ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کی ہر ادا کو نہ صرف اسلامی تہذیب پر فوقیت دیتے بلکہ اعلیٰ تصور کرتے ہوئے اپنا فخر محسوس کرتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جانتے ہیں نا کہ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فقط ہمیں ہماری اسلامی تعلیم سے دور کر دینے کی وجہ سے۔ تو خدا کے لیے آج اور ابھی سے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے آراستہ کیجیے۔ ان کے ظاہر و باطن کو روشن کرنے والی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات سے روشن کیجیے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور فقط روشن کتاب کی تعلیمات ہی ہمیں اندھیروں سے نکال سکتی ہے، ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دلوا سکتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتی ہے، روز محشر بارگاہ الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا سکتی ہے، اور فقط روشن کتاب کی تعلیمات ہی ہمیں اندھیروں سے نکال سکتی ہے، ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دلوا سکتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتی ہے، روز محشر بارگاہ الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ تو پھر آئیں اور یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے جب تک راستہ نہیں کریں گے، ہم کسی بھی ایسی تعلیم کے قریب اپنے بچوں کو نہیں کریں گے جو کافروں کی غلامی، بے ادبی، گستاخی، بے حیائی، بے شرمی، سودی نظام، جمہوری نظام، طاغوتی نظام، لالچ، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت دلوں میں ڈالتی ہو اور آخرت سے بیزار کرتی ہو، اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے آزاد اور باغی بنانے کا ذریعہ بناتی ہو۔ ہم آئندہ اپنی زندگیوں میں کوئی بھی عمل کریں گے تو اپنے علماء کرام سے پوچھ کر کریں گے۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، دین اسلام کے وارث ہیں۔ وہ عمل ہمارا کاروباری ہو، تجارتی ہو، بچوں کی تربیت کا ہو، بہن بیٹی کے پردے کا ہو، گھر سے باہر جانے آنے کا ہو، لین دین کا ہو، لڑائی جھگڑے کا ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، الغرض کوئی بھی عمل ہو، ہم کرنے سے قبل اپنے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کا حکم جانیں گے، اپنے دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس کا حکم جانیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جانتے ہیں نا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یا اللہ تعالی ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ میرے اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنا اور مرنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم کو صراط مستقیم پر چلنا اور مرنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔